جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں، جب حوصلے ٹوٹنے لگیں، جب خاموشیاں بیاں سے باہر ہونے لگیں اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رک کے سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر رب تو ہے میرے پاس، اور بس مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر مختلف صورتوں میں، شکلوں میں۔ تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جن ذریعوں سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، طرف سے گراتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ مجھے دنیا کی چیزیں متاثر نہیں کرتی، اچھے لباس، اونچے عہدے، اونچے سٹیٹس اور دولت مروب نہیں کرتی۔ مجھے تو بس اللہ کی محبت چاہیے جو ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اب مجھے وہ لوگ مروب کرتے ہیں جو مجھ سے اللہ کی محبت میں آگے ہیں، جو دین میں مجھ سے آگے ہیں، جو اللہ کی محبت میں شدید ہے، جن کا عمل مضبوط ہے، جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، جن کی باتوں میں اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے، جو ہر بات میں اللہ کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ اب مجھے ایسے لوگ آئیڈیل لگتے ہیں جن کو دیکھ کے مجھے بس اللہ یاد آ جائے۔ اے اللہ، میں آپ کی محبت، آپ سے محبت کرنے والے شخص کی محبت اور اس عمل کا جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، مال، اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی محبوب بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو، وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیت سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گیرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی بھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر
اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جائے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے خون پہ ختم کر دیتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ جب تم سجدے میں کئی راتیں رو کر گزار دیتے ہو، وہ ہر اس لمحے کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ جب تمہارا دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اگلی سانس بس آخری سانس ہوگی، وہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، وہ جانتا ہے تم کون سی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچے ہو، اور کتنی جنگیں اب بھی تم میں رواں دواں ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے کیا ہم اس کے بھی قابل ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے، کیا ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا غافل؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو ہمارے آنسوؤں کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں، مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا۔ وہ ہمیں سب عطا کر دیتا ہے، جتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کریں تو کبھی رسوا نہ ہو۔ بس یہ بات سمجھنے میں کبھی کبھار ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ اپنی ہمت کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے جڑے رہیں، دعائیں کرتے رہو۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں، تو پھر یہ اداسی کیسی؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلیحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تو بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ اور اب جب دینے پہ آتا ہے تو قبولیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے۔
کیونکہ وہ الصمد ہے، کیونکہ وہ غنی ہے، نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کے خزانوں میں وہ جھولیاں بھر دیتا ہے، اور پردہ نشین ایسا کہ نظر بھی نہیں آتا۔ وہ تمہاری بھی سن لے گا، تمہارا درد بھی ختم کر دے گا۔